اب میں بانی جامعہ مولانا مجیب اللہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر سہیل احمد اعظمی صاحب علی جو ہمارے شہر کے تھے، پڑوسی بھی تھے، انہوں نے ایک شعر کہا تھا، وہ شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ یقیناً وہ اس وقت کے لیے موزون ہے کہ جانے والا تو جا چکا کب کا، جانے والا تو جا چکا کب کا، ذکر محفل میں آج بھی اس کا ہے۔ وہ فقیرانہ مزاج رکھتا تھا، چوکھٹ پہ اس کے تاج آج بھی ہے۔ اسی شعر کے ساتھ میں استاد مکرم حضرت مولانا مفتی وسیم احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ آج کی اس بابرکت تعزیتی نشست والد محترم حضرت مولانا شمیع احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے رکھی گئی۔ حضرت مولانا ڈاکٹر نعیم صدیقی صاحب، اساتذہ کرام اور جناب طلحہ عامر ایڈوکیٹ صاحب اور پیارے بچوں، والد محترم غالب پور گاؤں 7 جون 1943 میں آپ پیدا ہوئے۔ والد صاحب کا بچپنا ہے، آپ نے تعلیم حاصل شروع کی اور ٹاؤن انٹر کالج جو گاؤں کے قریب محمد آباد سے پہلے ایک کالج ہے، تو ٹاؤن انٹر کالج میں آپ نے ہائی اسکول پاس کیا۔ ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد چونکہ جو ہمارے دادا تھے کا نام حافظ علی اختر تھا، دادا مرحوم بھی جو حفظ کیے ان کا بھی ایک عجیب واقعہ تھا۔ چونکہ گھر پہ بھینس وغیرہ رہا کرتی تھی، چونکہ گھر کی دیکھ بھال اور مختلف طریقے سے ذمہ داری جو تھی دادا مرحوم کے اوپر تھی، تو وقت نہیں ملا کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کا، لیکن گاؤں میں جو مکتب ہوا کرتے تھے مکتب میں تعلیم حاصل کیا۔ اس کے بعد اگلی تعلیم آپ حاصل نہیں کر سکے، لیکن حفظ کا شوق تھا۔ قرآن کریم اپنے ساتھ میں رکھتے اور باقاعدہ بھینس چرانے نکل جاتے، پیڑ پر بیٹھ کر یا نیچے بیٹھ کر اس طریقے سے آپ نے قرآن کریم کو مکمل کیا اور آپ حافظ ہو گئے۔ اور حافظ ہونے کے بعد گاؤں کے اندر مسجد کے اندر آپ نے حفظ پڑھانا شروع کر دیا۔ گاؤں اور اطراف کے لوگ آتے اور دادا مرحوم سے حفظ کی تعلیم مکمل کرتے۔ قرآن کریم دادا مرحوم کو بہت اچھا یاد تھا، اور چونکہ گاؤں دیہات ہوتے ہیں، جب تراویح پڑھانے کا موقع آیا آپ نے تراویح شروع کی۔ ایک شاگرد تھا، لوگوں نے اس کو چڑھا دیا کہ تم لقمہ دے دو، اور اس شاگرد نے لقمہ دیا، لیکن وہ لقمہ غلط تھا۔ دادا مرحوم نے کچھ کہا نہیں، لیکن ان کا ایک اپنا انداز تھا تراویح پڑھانے میں۔ انہوں نے جب وہ لقمہ دیا شاگرد نے، تو آپ نے قرآن کریم کی آیت کو اور تیز سے پڑھنا شروع کر دیا تاکہ شاگرد سمجھ جائے کہ میں صحیح چل رہا ہوں۔ لیکن اس کے بعد شاگرد کی آواز جو بند ہوئی، اب وہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، بہت زیادہ دادا مرحوم نے ان کو معاف بھی کیا، دعا بھی دیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر وہ زبان ان کی چلنے لگی۔ تو قرآن بہت اچھا یاد تھا، اور ان کے شاگرد جتنے بھی تھے اطراف میں سب کو قرآن اچھا یاد تھا۔ اس میں 1 یا 2 شاگرد ابھی موجود ہیں، بقیہ سب کا انتقال ہو گیا۔ تو دادا مرحوم کی خواہش تھی کہ میرا لڑکا ہائی اسکول تو پاس کر چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ دینی تعلیم کی طرف آ جائے۔ تو دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر حضرت مولانا شاہ وصول اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فتح پور کے رہنے والے تھے، جو حمید پور کے پاس ہوسی کے پاس ہے، وہاں پر آپ لے گئے اور مولانا مرحوم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دینی تعلیم حاصل کر لے، ایک اچھا عالم بن جائے۔ مولانا شاہ وصول اللہ صاحب مرحوم نور اللہ مرقدہ نے والد صاحب کو دعا دیا اور سر پہ ہاتھ رکھا اور یہ کہا آپ جائیں،
آپ ایک اچھے بڑے عالم بنیں گے۔ دعا دیا اور دادا مرحوم والد صاحب کو لے کر آ گئے۔ دادا مرحوم جب والد صاحب کو لے کر آئے تو خیر آباد ایک ادارہ، پرانا ادارہ تھا، مدرسہ عربیہ ممبر خیر آباد۔ میں اس سے پہلے ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ والد صاحب کے جو نانا مرحوم تھے حضرت مولانا عبداللطیف صاحب، جو ڈھلئی فیروز پور کے پاس ایک گاؤں رامپور ہے، وہیں کے آپ رہنے والے تھے۔ میرے والد مرحوم کا نانیال تھا۔ تو چونکہ والد صاحب کے نانا مرحوم ایک بڑے عالم دین اور بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی بھی تمنا تھی میرا نواسا ایک عالم دین بنے۔ جو رامپور کے والد مرحوم صاحب کے جو نانا تھے، بہت بڑے بزرگ آدمی تھے۔ ایک دور ایسا تھا، بہت بڑی باڑھ پانی کی آئی، گاؤں کے اطراف کے سارے ہندو مسلمان اکٹھا ہو گئے اور مولانا مرحوم سے کہا کوئی حل نکالو۔ انہوں نے کہا میں کیا حل نکال سکتا ہوں؟ تو کہا اللہ سے دعا کیجیے۔ تو والد صاحب مرحوم کے نانا نے ایک وہ جو پہلے قلم سے لکھتے تھے، وہ کنڈا ہوا کرتا تھا، اس کنڈے کو لیا اور اللہ سے دعا کیا، اس کنڈے کو گاؤں کے کنارے گاڑ دیا۔ پانی تیزی سے آ رہا تھا، لیکن رات گزری، صبح سویرے جب لوگوں نے دیکھا کہ پانی فتح پور جو تال نرجا ہے، پانی واپس چلا گیا۔ بہت بڑے بزرگ تھے، تو گاؤں اطراف کے سارے ہندو اور مسلمان ایک طرح سے اللہ نے بہت بڑی باڑھ سے نجات دیا۔ بہرکیف دادا مرحوم والد صاحب کو مدرسہ معلوم خیر آباد لائے اور آپ کو باقاعدہ مدرسے میں داخلہ ملا اور تعلیم حاصل کرنا آپ نے شروع کر دیا۔ بہت ہی ذہین تھے، کیونکہ ہائی اسکول کے پاس، اس دور کا ہائی اسکول اس دور کی بہت بڑی صلاحیت سمجھ لیجئے، اور ایم اے بی اے وغیرہ بھی اس دور کا کم تھا جو اس دور میں آپ نے ہائی اسکول کیا۔ انگلش وغیرہ بھی اچھی تھی، ہندی وغیرہ اردو وغیرہ بھی ٹھیک تھی۔ بہرکیف آپ نے تعلیم حاصل کرنا شروع کیا۔ عربی چہارم تک آپ نے مدرسہ معلوم خیر آباد میں مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند کا آپ نے رخ کیا۔ دارالعلوم دیوبند آپ تشریف لے گئے اور وہاں باقاعدہ اچھے اور قابل اساتذہ سے آپ نے تعلیم حاصل کیا۔ ابھی جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ ابا مرحوم جو محنت کرتے تھے اور ساتھ ساتھ محنت اور نظم انتظام میں بھی آپ ماہر تھے، تو یونین کے صدر، طلبہ یونین کے صدر آپ منتخب ہوئے۔ 2 سال آپ لگاتار یونین طلبہ کے آپ باقاعدہ صدر کے عہدے پر فائز رہے، اور اس دور میں صدر کی وہ حیثیت ہوا کرتی تھی کہ شورا کی مجلس میں باقاعدہ بیٹھنا اور میٹنگ میں بیٹھ کر کے جو بھی بچوں کے تعلق سے جو کہنا ہوتا تھا باقاعدہ آپ کہتے اور اپنی بات کو رکھتے تھے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدو آپ محتمم تھے، بہت زیادہ مانتے تھے، سارے اساتذہ مانتے تھے۔ آپ کا ایک علمی بہت گہرا لگاؤ تھا، باقاعدہ طلبہ کے درمیان آپ تقرار وغیرہ بھی کرایا کرتے تھے۔ بہت اچھی صلاحیت ہوئی۔ آپ جب فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد آپ تشریف جب گھر لائے تو قریب میں خیر آباد مادر علمی مدرسہ معلوم میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے 1 سال مدرس کی حیثیت سے کام کیا، جس میں پہلی سال حضرت مولانا لیاقت صاحب جو شیخ الحدیث وہاں کوپا گنج کے تھے، آپ شاگردوں میں سے ہیں، اور بہت سارے لوگ آپ کے شاگرد رہے۔ 1 سال مدرس کی حیثیت سے رہنے کے بعد زید پور بارہ بنکی وہاں آپ تشریف لے گئے، کیونکہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدو کے پاس زید پور بارہ بنکی کے ناظم محتمم نے ایک خط لکھا۔ اس خط میں یہ تھا کہ ایک شیخ الحدیث کی ضرورت ہے اور 25 شرطیں ہونی چاہیے۔ اس شرط میں ایک شرط یہ بھی تھی، وہ شیخ الحدیث اپنے سر پہ امامہ باندھتا ہو، چھڑی سے چلتا ہو اور باصلاحیت ہو، ایسے شیخ الحدیث کی ضرورت ہو جو عمر دراز بھی ہو۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب دامت برکاتہم نور اللہ مرقدو نے باقاعدہ والد صاحب کو خط لکھا، کیونکہ اس دور میں فون وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا۔ والد صاحب کو خط ملتا ہے اور اس خط میں لکھا تھا آپ بارہ بنکی زید پور بارہ بنکی تشریف لے جائیں، اور وہاں شیخ الحدیث کا جو عہدہ ہے آپ جائیں اور حدیث کا درس دیں۔ جیسے ہی خط ملا تو والد صاحب نے خیر آباد کے ذمہ داروں سے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب نے، میرے استاذ بھی ہیں، انہوں نے خط بھیجا ہے اور یہ کہا زید پور بارہ بنکی چلے جاؤ۔
لہذا میں جانا چاہتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اجازت دے دیں، کیونکہ دیوبند کے محتمم کا خط ہے، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ والد صاحب خط لے کر گئے۔ جیسے زید پور باربنکی قصبہ پہنچتے ہیں، جو ایک عظیم ادارہ ہے، بڑا ادارہ ہے، وہاں جانے کے بعد جب ذمہ داروں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہاں کے ناظم نے سب سے پہلا جملہ استعمال کیا، آپ نوجوان ہیں، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، ہمارے یہاں جگہ نہیں ہے۔ تو والد صاحب نے خط دکھایا جو محتمم صاحب کا خط تھا، تو ان لوگوں نے کہا ہم لوگوں نے 25 شرطیں جو بھیجا لکھ کر کے، آپ کے اندر وہ شرط موجود نہیں ہے، آپ ایک نوجوان ہیں، ابھی داڑھی کا کچھ حصہ آیا ہے، ہم نے یہ کہا کہ سر پہ ماما باندھتا ہو، عمر دراز ہو، شیخ الحدیث بخاری پڑھانا ہے، بخاری شریف پڑھانا ہے، ہم آپ کے اندر وہ چیز نہیں پاتے، آپ تشریف لے جائیں۔ والد صاحب مرحوم نے بات کہی، چونکہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم نے بھیجا ہے، پورے ہندوستان کے اداروں کے محتمم ہیں، میں تو پڑھانے آیا ہوں، اپنے گھر پہ بتا چکا ہوں، محلے کے لوگ، گاؤں کے لوگ جان چکے ہیں کہ میں پڑھانے آ رہا ہوں، کیا لوگ کہیں گے؟ وہاں کے لوگوں نے نہیں تسلیم کیا۔ والد صاحب نے کہا صرف میری ایک بات مان لیں، صرف مجھے 15 روز کا موقع دے دیں، 15 دن سے میں پڑھاؤں گا، صرف اپنے بچوں کو مجھے دے دیں، اور وہ بھی مسجد کے اندر آپ بھیج دیں، کوئی درسگاہ کی ضرورت نہیں، اور میں 15 دن پڑھاؤں گا، اس کے بعد گھر چلا جاؤں گا۔ بہرحال اس چیز کو وہاں کے ذمہ داروں نے تسلیم کیا، اور مسجد کے اندر والد صاحب بیٹھ گئے۔ کوئی شرح نہیں دیا مدرسے کے ذمہ داران نے، کوئی جو شروعات ہوتی ہیں کچھ نہیں دیا، اور طلبہ کرام کو بھیج دیا مسجد کے اندر کتاب کو لے کر، یہ درس دیں، پڑھائیں۔ والد صاحب کی علمی صلاحیت بہت اچھی تھی، آپ نے ہمت کیا اور باقاعدہ پڑھانا شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ کتاب ہے، بغل میں جو حاشیے وغیرہ ہیں مطالعہ کرتے اور پڑھانا شروع کر دیے۔ کیونکہ علماء کرام ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ ایسا اعتراض کیا جائے تاکہ یہاں سے یہ بھاگ جائیں۔ تو طلبہ کرام کے درمیان کچھ اساتذہ بیٹھ گئے، اساتذہ نے سوال جواب شروع کیا پڑھانے میں، والد صاحب پڑھاتے رہے، اعتراض کرتے، والد صاحب اس کا جواب دیتے۔ تو 4-5 روز جب گزرا تو مسجد کا جو صحن تھا، اس صحن پہ بھی چند استاد آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو والد صاحب ذرا جذباتی تھے، غصہ بھی آیا، انہوں نے کہا سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ استاد ہیں۔ والد صاحب نے کہا آپ لوگ بھی تشریف لاؤ، وہاں سے کیا سن رہے ہو؟ یہاں بیٹھ کر جو تم لوگوں کو اعتراض کرنا ہے میں تم لوگوں کا بھی جواب دوں گا، یہاں آ کر پڑھو۔ اب یہ چرچا ہوا یہ کیسا مولوی ہے جو پڑھا بھی رہا ہے اور جو ڈانٹ بھی رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ درس دیتے رہے۔ جیسے ہی 15 دن مکمل ہوا، 15 روز جب مکمل ہوا تو والد صاحب نے اپنا بستر، اس دور میں جو بکسا ہوا کرتا تھا، اس کو باقاعدہ سمیٹ کر بستر کو سمیٹا اور یہ کہا کہ میں اب چلا۔ وہاں کے ذمہ داران آ گئے اور کہا آپ کو جانا نہیں ہے۔ والد صاحب مرحوم نے کہا کہ نہیں، کیونکہ میں نے وعدہ لیا تھا کہ 15 دن تک میں پڑھاؤں گا، اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ وہاں کے ناظم صاحب آ گئے، وہاں کی کمیٹی کے لوگ آ گئے کہ نہیں آپ کو رہنا ہے۔ والد صاحب نے کہا وہ 25 شرطیں جو آپ لوگوں کی تھیں، ظاہر ہے وہ میرے اندر نہیں ہے، لہذا میں نے جو وعدہ آپ سے لیا تھا 15 دن کا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، اب میں تو گھر چلا۔ لیکن لوگ زبردستی آ گئے کہ نہیں آپ کو جانا نہیں ہے، آپ کے اندر 25 سے بھی زیادہ جو شرطیں ہو سکتی ہیں وہ سب شرطیں موجود ہیں۔ تو بہرکیف ان لوگوں نے جب اصرار کیا تو والد صاحب رک گئے، ٹھہر گئے، اور باقاعدہ پھر وہاں قرآن اور حدیث کا آپ درس دینے لگے۔ چند سالوں تک باقاعدہ آپ درس دیتے رہے۔ چونکہ وہ مدرسہ بورڈ سے بھی تھا، وہ مدرسہ والد صاحب کے پاس ہائی اسکول کی ڈگری تھی، اس دور میں لوگ ہائی اسکول سے پرنسپل ہوا کرتے تھے، تو اس ادارے نے والد صاحب کو فوری طور پر پرنسپل کا، صدر مدرس کا عہدہ بھی دیا اور شیخ الحدیث بنا دیا۔ والد صاحب صدر مدرس کی حیثیت سے اور شیخ الحدیث کے عہدے پر آپ کام انجام دینے لگے۔ چند سال گزرا، جو ڈی ایم او ہوتے ہیں الپ سنکھیک ادھیکاری، کیونکہ والد صاحب کو علمی صلاحیت کے ساتھ ساتھ جسمانی بھی طاقت تھی، اللہ نے ایک پہلوان بنایا تھا، تو بہرکیف جو الپ سنکھیک ادھیکاری جو ہوتا ہے ڈی ایم او جسے کہتے ہیں مدرسہ بورڈ کا، وہ آیا، سروے پہ آیا، اس نے تحقیق کیا تو کہنے لگا کہ کہیں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، آپ نے گاؤں محلے سے بچوں کو بلایا تاکہ بچوں کی تعداد زیادہ دکھے۔ والد صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپ کسی بھی دن اچانک آ جائیے، جو طلبہ کی تعداد ہے وہی تعداد ہے جو رجسٹر پہ ہے، کوئی یہاں پر غلط نہیں ہے۔ اس کے بعد ڈی ایم او نے کہا آپ کل آفس تشریف لائیے۔
تو دوسرے دن والد صاحب بارہ-بنکی ڈی ایم او کاریالے گئے اور وہاں پھر الپسنکھیک ادھیکاری نے پھر وہی بات دہرا دی، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے بچوں کی تعداد کہیں سے بلا کر پوری کیا۔ والد صاحب نے کہا میں نے کہا آپ کبھی بھی جائیے اور جا کر تحقیق کر لیجئے۔ پھر دوبارہ جو اس نے دہرا دیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو والد صاحب فوری طور پہ اپنے جوتے کو نکالے اور نکالنے کے بعد الپسنکھیک کو پیٹنا شروع کیے۔ جب الپسنکھیک کو مارنا شروع کیے، جو کلرک وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی مارے، اس کے بعد فوراً نکلے ہیں۔ ڈی ایم کاریالے بھی اتفاق سے وہاں بغل ہی میں تھا۔ تو والد صاحب نے سوچا کہ میں ڈی ایم سے کہہ دوں کہ میں نے ان کو مارا ہے، اس لیے کہ ابھی وہ ایف آئی آر کرے گا اور بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ والد صاحب فوراً جب داخل ہوتے ہیں تو پیچھے سے یہ ادھیکاری اور ان کے جو بابو ہوا کرتے ہیں پیچھے سے آ گئے۔ والد صاحب کو ڈی ایم صاحب نے دیکھا، فوراً کھڑے ہو گئے، چونکہ ڈی ایم صاحب یا والد صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے، چونکہ کھوراٹ ایک جگہ پڑتی ہے مئو ضلع میں، وہاں پہ ایک رانی پور ایک جگہ ہے، وہیں کے وہ ڈی ایم صاحب رہنے والے تھے۔ والد صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے جو ٹاؤن انٹر کالج میں ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد پھر وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہوئے وہ ڈی ایم بن گئے۔ تو فوراً کھڑے ہو گئے۔ ابھی پوچھتے کیا، پیچھے سے وہ ادھیکاری آنے کے بعد کہتا ہے ڈی ایم صاحب انہوں نے مجھے مارا ہے۔ ڈی ایم صاحب کا جملہ کیا تھا کہ سن لو انہوں نے مجھ کو بھی مارا ہے، ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، تم جھوٹے ہو، تم نے کوئی بات کہا ہوگا جو انہیں ناگوار گزری ہوگی، چونکہ بہت ایماندار آدمی ہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تم غلط ہو، کچھ ضرور کہے ہوگے، آج کی تاریخ سے ان کو آفس نہ آنا پڑے، مدرسے کے اندر جا کر سارا کام ان کا کرنا، کبھی ان کو آنا نہ پڑے، ورنہ تمہاری خیریت نہیں ہے۔ ڈی ایم صاحب فوری طور پہ والد صاحب کو اپنے ساتھ لائے، گھر پہ کھانا کھلایا، اس کے بعد مدرسے میں لائے اور باقاعدہ وہاں مدرسے کے اندر جب تک والد صاحب بارہ-بنکی رہے ڈی ایم صاحب آتے رہے اور مدرسے کا بہت خیال کرتے رہے۔ تو والد صاحب مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے علمی صلاحیت کے ساتھ ساتھ جو طاقت بھی دی تھی، اس طاقت کا مظاہرہ بھی والد صاحب نے اپنے طالب علمی کے دور میں بھی کیا۔ دارالعلوم دیوبند میں جو اکھاڑا ہوا کرتا تھا، باقاعدہ طلباء کرام کی ایک جماعت تھی، وہ اچھی خاصی تعداد تھی۔ جب وہاں پہنچے تو ایک ہندو بہت بڑا پہلوان تھا، اس نے چیلنج کر دیا کہ میاں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جو مجھ کو چیز کر سکے اور باقاعدہ مجھے پٹک سکے۔ تو بہرحال طلباء کی ایک شان و شوکت ہوا کرتی ہے، ایک طلباء کا ایک موسم ہوا کرتا ہے۔ تو والد صاحب بہرحال میدان میں آ گئے، میدان میں کود گئے اور فوری طور پہ جو اس کو چت کیا ہے، طلباء کرام نے والد صاحب کو سر پہ اور کندھے پر باقاعدہ اس جگہ سے لے کر دارالعلوم دیوبند تشریف لائے اور باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کے وقار کو بھی والد صاحب نے اس طریقے سے بہت آگے بڑھایا۔ اس کے بعد بہرحال والد صاحب بارہ-بنکی سے مئو تشریف لائے۔ بارہ-بنکی سے جب آپ تشریف لائے گھر پہ، تو مئو شہر کے اندر جو سب سے بڑے مولانا حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب محدث اعظمی نور اللہ مرقدو، جو جامعہ مفتاح العلوم کے شیخ الحدیث تھے اور باقاعدہ اہتمام دیکھتے تھے، اب وہاں مئو کی کمیٹی نے، مئو کے لوگوں نے مولانا مرحوم حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی نور اللہ مرقدو، جسے محدث کبیر کہتے ہیں، اختلاف پیدا کیا اور مولانا کو مدرسہ مفتاح العلوم سے جانا پڑا۔ مولانا جامعہ مفتاح العلوم سے جب تشریف لے گئے تو وہاں کی کمیٹی، وہاں کے ناظم والد صاحب کے یہاں تشریف لائے غالب پور، اور والد صاحب سے کہا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں آپ جامعہ مفتاح العلوم تشریف لائیں تاکہ حدیث کا آپ درس دے سکیں۔ والد صاحب مرحوم یہ چاہتے تھے کہ گاؤں کے قریب بھی کوئی جگہ مل جائے تاکہ میں وہاں کام کر سکوں۔ بہرحال وہاں کی کمیٹی کے لوگ آئے، والد صاحب تشریف لے گئے، لیکن والد صاحب کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، ایک بڑی شخصیت کو اس ادارے کے لوگوں نے نکالا ہے، میں کیسے اس جگہ پہ جاؤں، میں کیسے حدیث کا وہاں پہ درس دوں۔ آپ فوراً تشریف لے گئے، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب محدث نور اللہ مرقدو کے پاس آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے کہا کہ مئو کے کمیٹی کے لوگ ناظم یہ تشریف لائے اور یہ کہہ رہے ہیں جامعہ مفتاح العلوم میں آپ کو بخاری شریف پڑھانا ہے، حدیث کا درس دینا ہے۔ تو میں آیا ضرور ہوں، لیکن میں نے ابھی پڑھانا شروع نہیں کیا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں وہاں پہ درس دوں؟ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو پھر میں اس ادارے کے اندر میں نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ آپ کی ایک شخصیت ہے، آپ اتنے بڑے محدث ہیں، آپ کو اس ادارے نے ہٹایا ہے تو میں کیسے کام انجام دے سکوں۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب محدث نور اللہ مرقدو پان کھاتے تھے، والد صاحب پان کھاتے، اپنے ہاتھ سے انہوں نے پان لگایا اور والد صاحب مرحوم کو دیا اور یہ کہا دیکھو ایسا ہے، بالکل کام وہاں پہ انجام دو، حدیث کو پڑھاؤ۔
چونکہ مئو کے لوگوں نے میری اہمیت نہیں کیا، لیکن میری دعا ہے کہ آپ کو اہمیت دیں گے اور آپ حدیث پڑھائیے اور آپ یہ لوگ نکالیں گے نہیں۔ یہ دعا دیا اور اجازت دیا تو والد صاحب مئو تشریف لائے۔ 1973 میں جامع مفتاح العلوم میں تشریف لائے اور باقاعدہ شیخ الحدیث کے عہدے پر آپ حدیث کا درس دیتے رہے، اور صدر مدرس کے عہدے پر بھی 1973 میں وہاں کے لوگوں نے والد صاحب کو عہدہ دیا اور باقاعدہ آپ حدیث کا درس دیتے رہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں والد صاحب مرحوم کے شاگرد ہیں۔ میں نے بھی اپنے والد صاحب مرحوم سے باقاعدہ درسگاہ سے ہٹ کر بھی میں نے ان سے الگ الگ کتابیں پڑھیں، اور درسگاہ میں الفوز الکبیر اور بیضاوی شریف جو تفسیر کی بڑی اہم کتاب ہوتی ہے اس کو میں نے پڑھا، اور بخاری شریف دونوں جلد والد صاحب مرحوم سے پڑھا۔ والد صاحب درسگاہ میں بہت اہتمام کرتے تھے، بہت پابندی کرتے تھے، جیسا کہ حضرت مولانا ابو ذر عبدالرحمن مدنی صاحب نے بتایا کہ اگر کبھی نکاح پڑھانے گاؤں میں آنا ہوا یا جنازہ پڑھانے آنا ہوا تو جنازہ پڑھانے کے بعد عصر کے وقت چائے پیتے گھر پہ، عصر کی نماز پڑھ کر فوراً مئو تشریف لاتے اور مغرب بعد بخاری شریف کا درس شروع کر دیتے۔ پابندی کے ساتھ دن میں 2 گھنٹہ اور رات میں مغرب سے عشاء تک مکمل سال آپ بخاری شریف کا درس دیتے رہے۔ والد صاحب تقریباً 46 سال مدرسہ مفتاح العلوم میں آپ نے حدیث کا درس دیا۔ والد صاحب جو ریٹائر ہوئے پرنسپل کے عہدے پر تو کمیٹی نے فوراً 1 سال پہلے ہی فیصلہ کیا کہ جب کہ وہاں کا اصول تھا اگر کوئی درمیانی سال میں ریٹائر ہو تو کسی کو یہاں رکھنا نہیں ہے، وہ فوراً تشریف لے جائے۔ والد صاحب 1 سال پہلے ہی کمیٹی نے ایک فوراً فیصلہ کیا کہ ریٹائر ہونے کے بعد آپ کو جانا نہیں ہے، آپ کو مکمل طور پہ یہاں جو حدیث کا آپ درس دے رہے ہیں آپ کو درس دینا ہے۔ تو والد صاحب اس طریقے سے 46 سال بخاری شریف کا آپ درس دیتے رہے۔ جب ریٹائر ہوئے تو آپ کی جو تعطیل تھی، جو آپ کا ناغہ تھا، صرف 23 دن تھا۔ 23 دن کا آپ نے ناغہ کیا۔ وہ بھی ناغہ یہ تھا کہ کبھی ایسا ہوا کہ گھر پہ کوئی پریشانی آ گئی یا رشتہ داروں میں کوئی آ گئی تو آپ 1 گھنٹی پڑھائے اور چھٹی آپ نے لے لیا، درخواست دے دیا آپ نے میں جا رہا ہوں اور چھٹی لے کر آپ تشریف لے گئے۔ اس طریقے سے پورے ریٹائرمنٹ میں آپ نے 23 دن کا صرف آپ کا ناغہ تھا، ورنہ پابندی کے ساتھ آپ مکمل طور پہ درس دیتے رہے، ناغہ نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے درس میں سبق کی رفتار بھی اچھی رہا کرتی تھی۔ اس طریقے سے بخاری شریف جو 30 پارہ ہوا کرتی ہے مکمل طور پہ میں نے والد صاحب سے یہاں پر پڑھی۔ پھر دارالعلوم دیوبند بھی بخاری شریف دو استاد سے میں نے بخاری شریف دارالعلوم دیوبند بھی پڑھا۔ بہرکیف تو والد صاحب جمعہ کی بھی خدمت باقاعدہ گاؤں میں انجام دیتے رہے، اور اس طریقے سے چونکہ جب گاؤں میں تشریف لائے تو ہمارے گاؤں میں تعزیہ وغیرہ علاقے میں اٹھتا تھا، بہت زیادہ بدعت پھیلی ہوئی تھی، تو والد صاحب باقاعدہ محنت کر کے کوشش کر کے اس طریقے سے باقاعدہ آپ اس کی خدمت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بغل میں ایک گاؤں بندی کلا ہے، بندی کلا سے کچھ علماء کرام جو اس وقت ایک زوروں پہ تھا کہ اہل حدیث کا باقاعدہ اضافہ ہو اور اس کو بڑھایا جائے، تو ایک مہم چلی، تو کچھ علماء کرام اکٹھا ہوئے اور غالی پور بھی تشریف لائے اور وہاں کی مسجد میں باقاعدہ اہل حدیث کے عنوان پہ تقریر شروع ہو گئی۔ والد صاحب معمول کے خلاف بیچ میں مئو سے تشریف لائے اور آئے تو نماز کا وقت ہوا، مسجد میں تشریف لے گئے، کسی نے نہیں بتایا تھا یہاں پر کوئی جلسہ ہو رہا ہے۔ والد صاحب آئے اور تقریر شروع ہو گئی۔ لوگوں نے جو بھی علماء کرام تھے دیوبندیوں کے خلاف باقاعدہ انہوں نے تقریر کی، تو والد صاحب اخیر میں کھڑے ہو گئے، کہا فوراً عالم صاحب نے یہ تقریر کہا، یہ حدیث پیش کیا، اور سن لو اس حدیث کا جواب یہ ہے، اس حدیث کا جواب یہ ہے۔ فلاں عالم کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ بات کہی، اس کا جواب یہ ہے۔ فلاں صاحب یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ بات کہی، اس کا جواب یہ ہے۔ اس طریقے سے والد صاحب نے آخر میں سب کا جواب دیا اور یہ کہا 1 ہفتے کا میں وقت دیتا ہوں، سارے لوگ مطالعہ کر کے آئیں اور آ کر میرے اس چیز کا جواب یہیں سے دے دیں۔ اس کے بعد سارا وفد گیا، کبھی بھی غالی پور میں وفد تشریف نہیں لایا۔ اس کے بعد یہ والد صاحب کی علمی صلاحیت تھی، اللہ نے گجب کا علم دیا تھا، باہر کا اخلاص بھی بہت تھا، کسی سے ملتے تھے بڑے محبت کے ساتھ ملتے۔ ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے حضرت مولانا عامر رشادی صاحب مدنی دامت برکاتہم، اور ساتھ ساتھ مولانا کے صاحبزادے حضرت مولانا اسامہ رشادی مکی صاحب بھی تشریف لے گئے۔ والد صاحب کو دیکھا، والد صاحب کی جو مسکراہٹ تھی وہ اس کے بعد پھر آپ مسکرا نہیں پائے، چونکہ ہاسپٹل ہی میں پھر لکھنؤ چلے گئے۔ جبکہ ملاقات تقریباً 5-6 سال پہلے ہوئی تھی، دیکھ کر فوراً پہچان گئے اور باقاعدہ مسکرایا اور کہا میں ٹھیک ہوں۔ تو والد صاحب کا ملنے کا ایک انداز تھا کہ سب سے ایک محبت سے ملتے تھے، جب بھی کوئی ملتا کبھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ میرے نہیں ہیں۔
گاؤں کے اندر کوئی بھی کبھی کوئی آتا, کبھی یہ نہیں کہتے کہ وقت میرے پاس نہیں ہے. سوتے تھے, اگر کسی نے جگا دیا فوراً باہر تشریف لاتے اور اس سے ملتے. کبھی یہ نہیں کہتے باہر بیٹھو, ہمیشہ کہتے تھے کبھی کوئی آ جائے تو کبھی یہ مت کہنا کہ وقت نہیں ہے, اور اس کو وقت دینے کی کوشش کرنا. بندہ ہے, آیا ہے, ہو سکتا کوئی کام ہو اور میری ذات سے تمہاری ذات سے کوئی کام ہو سکے, تو کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وقت نہیں ہے. تو اس طریقے سے بہرحال انہوں نے اپنی پوری زندگی علم دین کے اشاعت میں, علم دین کی فروغ میں اپنے پورے وقت کو خرچ کیا. ساتھ ساتھ میں اپنے رشتہ داروں کا بھی دیکھ بھال کرنا, اپنے علاقے میں جلسے جلوس ہوں اور باقاعدہ نکاح کا پروگرام ہو, جنازے کا پروگرام ہو, اگر اس طریقے کا بھی کوئی پروگرام ہوتا اس میں بھی کوشش کرتے تھے, جاتے تھے. اور باقاعدہ کوئی افتتاح وغیرہ کا پروگرام ہوتا اس میں بھی آپ وقت دیتے. اس طریقے سے کسی کو محروم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ علمی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک عامل کی بھی حیثیت تھی آپ کی. اللہ نے جو ان کو عامل بنایا تھا اس حیثیت سے بھی باقاعدہ آپ لوگوں کے درمیان مقبول تھے. کبھی کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا, ہمیشہ اگر دعا کرتے یا تعویذ کسی کو لکھ دیتے تو ان کا باقاعدہ آپ مفت میں علاج کرتے, کبھی کوئی پیسہ نہیں لیا. کہتے تھے اگر پیسہ لے لیں گے تو برکت نہیں ہوگی, بلکہ بتانے لگے کہ والد صاحب کے چونکہ ایک اچھی خاصی تعداد جناتوں کی بھی تھی, چونکہ جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے تھے اسی دور میں باقاعدہ آپ کے کچھ ساتھی آ گئے اور باقاعدہ آپ کے ساتھ رہنے لگے. تو اس دور سے لے کر کے آپ کو باقاعدہ اس طریقے کی بھی باقاعدہ جناتوں کی ایک اچھی خاصی جو تعداد تھی اس کو بھی والد صاحب نے پڑھایا. ایک مرتبہ کہنے لگے کہ ہدیہ لے کر آئے 50 اور 100 کا نوٹ اس طریقے سے کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. والد صاحب نے کہا یہ ہدیہ قبول نہیں ہے, کیونکہ آپ کی جو مخلوق ہے جنات اس میں پیسے نہیں چلتے. یہ تو ہم لوگوں میں 50 اور 100 کی نوٹ ہے, کہیں سے چوری کیے ہوگے اور چوری کر کے لائے ہو, میں اس ہدیے کو قبول نہیں کرتا. آپ نے اس کو ٹھکرا دیا. اس طریقے سے اس ہدیے کو بھی آپ نے اس طریقے کو آپ نہیں لیتے تھے. بہرکیف میں چونکہ کافی وقت ہو چکا ہے تو بہرکیف میں اپنی باتوں کو بہت مختصر انداز میں ختم کروں گا کہ والد صاحب نے سب کے ساتھ ایک اچھی طریقے سے آپ تربیت کرتے تھے اور جامعۃ الرشاد سے بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت اچھا اور خاص لگاؤ تھا. اور جب بھی آپ اعظم گڑھ تشریف لاتے تو بانی جامعہ حضرت مولانا مجیب اللہ ندوی علیہ رحمہ سے ملاقات کرتے, دعا لیتے اور اپنے گھر تشریف لے جاتے. بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اگر مئو تشریف لے جاتے تو اس علاقے میں اگر جاتے تو والد صاحب سے ملاقات کرتے اور باقاعدہ دعا بھی دیتے. اس طریقے سے گہرا تعلق تھا. والد صاحب جب مجھ کو جامعۃ الرشاد میں لے کر آئے تو بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہو گئے. کہتے میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ یہاں آئیں, لیکن آپ اپنے بیٹے کو لے کر آئے ہیں, میں نے آپ کے بیٹے کو یہاں پڑھانے کے لیے رکھ لیا. بغیر انٹرویو کا, بغیر سوال جواب کا بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو یہاں پر جگہ دی. یہ بھی ایک بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کا میرے ساتھ ایک بہت خاص ایک عنایت کہہ لیجئے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے والد صاحب لا رہے ہیں, میں نے فوراً رکھ لیا. اس طریقے سے گہرا تعلق بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ سے تھا. اور ساتھ ساتھ اس کے بعد ان کے صاحبزادے محترم حضرت مولانا عامر ارشادی صاحب دامت برکاتہم سے بھی والد صاحب کا گہرا تعلق تھا. یہی وجہ تھی کہ جب بھی میں جمعرات کو جاتا یہاں سے گھر پہ تو والد صاحب جب گھر رہتے تو پہلا سوال ہوتا, پوچھتے کہ جامعۃ الرشاد کی کیا حال ہے, مولانا عامر صاحب کی کیا حال ہے, مولانا نعیم صدیقی صاحب کی کیا حال ہے, مولانا ابو ذر صاحب کی کیا حال ہے, مفتی غفران صاحب کی کیا حال ہے. چونکہ والد صاحب مرحوم ان لوگوں کے بارے میں جانتے تھے, چونکہ ملاقات وغیرہ بھی تھی ہمیشہ. یہاں تک کہ 3 ہفتہ جو ہوا بیمار میں, 3 ہفتہ پہلے بھی والد صاحب نے ان تمام لوگ جو میں نے نام لیا ہے والد صاحب نے ذکر کیا, بلکہ پوچھتے تھے مولانا عامر صاحب اب نہیں ہیں, اب وہاں سفر میں ہے, کون ادارہ دیکھتا ہے, تو میں نے بتایا کہ مولانا سما صاحب ادارے کو الحمدللہ دیکھتے ہیں. بہت خوش ہوئے. اس دن آپ بھی گئے, آپ کو بھی دیکھا والد صاحب, بہت خوش ہوئے. اس طریقے سے جامعۃ الرشاد کو باقاعدہ آپ ایک خاص توجہ کے ساتھ آپ دیکھتے تھے. سب سے پہلا جو چندہ, چونکہ جب میں یہاں پڑھانے آیا تو والد صاحب نے کہا سن لو سارے ادارے کے لوگ چندہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے میں نے کبھی چندہ نہیں کیا, میرے ساتھ ایک خصوصیت تھی, لیکن تم لوگوں کے درمیان جاؤ اور مدرسے کے لیے تعاون کی اپیل کرو اور چندہ کرو. سب سے پہلا اپنا چندہ جو زکوٰۃ یا جو بھی تھا بہرحال انہوں نے دیا اور کہا کہ رسید کاٹ دو. اس طریقے سے ہمیشہ یہ خیال کرتے تھے کہ جامعۃ الرشاد کی طرف ان کا رجحان بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا. ہمیشہ خیریت پوچھتے, 3 ہفتہ پہلے بھی جب وہ ہوش حواس میں تھے اس طریقے سے آپ ادارے کے بارے میں, بچوں کے بارے میں بھی آپ پوچھتے تھے. بہرحال میں نے آپ لوگوں کے درمیان میں سب سے پہلے تو بہرحال شکر گزار ہوں اپنے تمام اساتذہ کا بھی اور تمام بچوں کا بھی, خاص طور پر مولانا عامر مجیب ارشادی صاحب دامت برکاتہم لکھنؤ سے تشریف لائے, جنازے میں شریک ہوئے. اور باقاعدہ جیسا کہ حضرت مولانا ابو ذر مدنی صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر نعیم صدیقی صاحب مولانا کتنے کمزور ہیں. واقعتاً جب میں نے ان کو دیکھا
باقاعدہ جب موٹر سائیکل پر بچہ لے کر آیا، میری ملاقات ہوئی، واقعتاً جو غم تھا کہیں نہ کہیں سے مجھے ایک تسکین ہوئی، مولانا تشریف لائے اور آپ نے مجھے حوصلہ دیا۔ میں نے تمام اساتذہ کو دیکھا، اساتذہ تشریف لائے اور جناب طلحہ ایڈوکیٹ رشادی صاحب بھی تشریف لائے۔ یقین مانیے کہ مجھے ہمت ہوئی تو میں نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ دل ٹوٹ چکا تھا بہت زیادہ، چونکہ کہیں نہ کہیں سے میں مولوی تھا تو والد صاحب مجھ کو ذرا زیادہ مانتے بھی تھے، تو بہت زیادہ احساس تھا، تو جس کی وجہ سے ہمت ہار رہی تھی۔ لیکن آپ لوگوں کو دیکھنے کے بعد ایک ہمت اندر سے آئی اور میں نے اس کام کو بھی انجام دیا۔ تو بہرحال میں تمام لوگوں کو دل سے دعا دیتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جتنے لوگوں نے مجھے بھی ہمت دیا اور والد صاحب کے اس غم میں سارے لوگ شریک ہوئے۔ اور آج کی جو نشست حضرت مولانا اسامہ رشادی ندوی صاحب نے جو آج کی جو نشست تعزیتی نشست رکھا، میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ کم سے کم آپ نے میرے والد صاحب کی مناسبت سے جو آج کا پروگرام منعقد کیا، میں اس پر آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں، ساتھ ساتھ اساتذہ کرام کا، ذمہ داران کا بہت بہت شکریہ، اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔